إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی ہمیں قرآن پاک کی نسبت سے بیٹھنے کی، قرآن پاک کی باتیں سننے اور سنانے کی۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ ایک بڑا طبقہ الحمدللہ جو یہاں نہیں پہنچ سکا، وہ اس وقت میں نشر ہو رہا ہے اور وہ لائیو سن رہا ہے۔ اور اس وقت میں چونکہ مستورات کا کام کا وقت ہے، ان کی طرف سے مسلسل اعتراض آیا کہ ہمارے لیے تو یہ موقع ہی نہیں، تو میں نے 2 خاتون سے عرض کیا تو وہ اسی لنک کے اوپر جس پر اب یہ نشر ہو رہا ہے، اسی پر وہ 2 بجے سے 4 بجے تک تفسیر کرتی ہیں اور الحمدللہ بہت اچھا کر رہی ہیں۔ سورہ یاسین آپ پڑھ رہے تھے، 2 انبیاء کرام کو یا 2 داعیوں کو اللہ نے یہ قوم کو سمجھانے کے لیے بھیجا، انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا۔ فَعَزَّزْنَاهَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان 2 کو طاقت عطا کی تیسرے کے ذریعے سے۔ تیسرے نے آ کر کے کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، قسم بخدا ہم سب کے سب تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہم رسول ہیں۔ جب لوگوں نے نہیں مانا تو انہوں نے کہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نہیں ہے ہمارے ذمے مگر البلاغ المبین، صاف صاف پہنچا دینا۔ ہم نے اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا دیا، ہماری یہی مراد تھی، یہی ہمارا کام تھا۔ اب اگر تم نہیں مانتے ہو تو تم جانو تمہارا کام جانے۔ لوگوں نے کیا جواب دیا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ ان 3 انبیاء کرام کو یا 3 داعیان دین کو سامنے رکھ کر کے تمام انبیاء کرام کی دعوت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو کس طرح سمجھا رہے تھے اور مکہ والے اس کا کیا جواب دے رہے تھے، اس پورے کو اسی تناظر میں ان 3 انبیاء کرام کے قصے میں دیکھیے گا۔ ان تینوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تطیرنا بکم، تم کو منحوس سمجھتے ہیں، تمہاری وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم پر نحوست آئی ہے۔ معاملہ کیا ہے، جہاں بھی کہیں دین کا کام ہوگا اور لوگ اس کی مخالفت کریں گے، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آئے گا۔ مختلف دور میں آیا، فرعونیوں کے لیے کہا گیا کہ جب انہوں نے نہیں مانا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ، تو ہم نے ان کے اوپر بارش کا عذاب بھیجا، ہم نے ان پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا، ہم نے ان پر کھٹمل اور جوؤں کا عذاب بھیجا، ہم نے لگاتار ان پر عذاب بھیجے۔ اسی طرح ہر دور کے اندر جہاں دین کا کام ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس کے لیے آڑے آتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ تو کچھ لوگ کیا کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو بڑے مزے میں تھے، اصل میں جب سے یہ لوگ آئے جو دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، ان کی وجہ سے نحوست آ گئی ہے، یہ منحوس لوگ ہیں، ان کی نحوست سے ہم پر یہ پریشانیاں آئیں، کبھی بارش رکتی ہے، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، نحوست تو ان گناہ گاروں کی گناہ کی وجہ سے ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی وجہ سے نحوست آئی ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، تطیرنا نحوست سمجھتے ہیں ہم بکم تمہاری وجہ سے۔
اور آگے دھمکی لئن لم تنتہوا، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے اپنی دعوت دینے سے، لنرجمنکم، ہم ضرور بے ضرور تم کو پتھر مار مار کے مار دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، اور ضرور بے ضرور تم کو پہنچے گا منا ہماری طرف سے عذاب علیم، دردناک عذاب، سخت سزا دیں گے۔ وارننگ سن لو ہماری، یہاں پر تو یہ ہے، اور سورہ ابراہیم میں ہے کہ ہر دور کے لوگوں نے انبیاء کرام کو کہا اگر ہمارے ملک میں رہنا ہے تو ہمارے مذہب پر رہنا ہوگا، اور اگر تم کسی اور سوچ کی تبلیغ کرتے ہو تو لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ زمین ہماری ہے۔ انبیاء کرام کا جواب بھی سنیے، قالوا طائرکم معکم، کیسا اطمینان کا، وقار کا، سکون کا جواب، قالوا طائرکم معکم، قالوا، انہوں نے کہا طائرکم، تمہاری نحوست معکم، تمہارے ساتھ ہے، کوئی دوسرے آدمی کی نحوست کسی پر نہیں پڑتی ہے۔ آج بھی بے شمار لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹے کی شادی کرائی، بہو منحوس آئی، اس کی وجہ سے گھر کے اندر مصیبتیں آ گئی۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے نئی شادی کی، اس کی وجہ سے نحوست آ گئی، اور کوئی دین کے کام کرنے والوں کو کہتا ہے ان کی وجہ سے نحوست آئی۔ اللہ کا جواب سنیں انبیاء کرام کی زبانی، قالوا طائرکم معکم، فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، جس آدمی پر جو مصیبت آ رہی ہے وہ اس کے کام کی وجہ سے آ رہی ہے۔ کہتے ہیں جی شہر میں چور بہت ہو رہے ہیں، مگر مال کس کا چوری کرتے ہیں؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ چور نے چوری کی، اس کے ہاتھ کٹیں گے، مگر تیرا ہی مال کیوں چوری ہوا اور کسی کا کیوں نہیں ہوا؟ بدماش آئے، انہوں نے بدماشیاں کی، لوگوں کو ستایا، مگر سوال یہ ہے کہ آپ ہی کو کیوں ستایا اور کسی کو کیوں نہیں ستایا؟ جس آدمی پر جو مصیبت آئے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ پر کیوں آئی۔ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کسی کی وجہ سے کسی پر نحوست نہیں آتی ہے۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ اس بے وقوفی میں نہیں کہیے بدبختی میں کلمہ پڑھنے کے باوجود موجود ہیں، اسی بے وقوفی پر قائم ہیں۔ کیا بے وقوفی؟ کہتے ہیں بلی نکل گئی آگے سے، صبح سویرے نکلے تھے تو ایک عورت سامنے آ گئی، تو جہاں گھر میں اٹھا تھا وہاں تیری ماں نہیں تھی۔ کوئی کہتا ہے بلی سامنے سے گزر گئی، کوئی کہتا ہے عورت سامنے آ گئی، اور وہ کوئی کہتا ہے کہ کوا بائیں طرف بول گیا تھا اس لیے پورا دن منحوس ہوا، اور کوئی دکان کھولتا ہے اور کہتا ہے منحوس گاہک آیا، اس کی وجہ سے پورا دن منحوس گزرا، نحوست کے ساتھ گزرا۔ سب شرکی الفاظ ہیں، خدا کو نہ ماننے والے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا طیرۃ ولا طیرۃ ولا ہامۃ فی الاسلام، اسلام میں کسی کو منحوس سمجھنا یا پرندے اڑانا یا بلیوں کو نکلنے کی وجہ سے سمجھنا کہ نحوست آ گئی، یا عورت سامنے آئی تو کہا نحوست آئی، اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ اس سوچ پر اگر کوئی پل رہا ہے تو وہ اسلام کی سوچ پر زندہ نہیں ہے، وہ کفر کی سوچ پر ہے۔ یہ غیر ایمان والے کرتے ہیں، مگر کیا بدبختی دیکھو، 1450 سال گزر گئے قرآن کو اترے ہوئے اور یہ حدیث سناتے ہوئے، مگر آج بھی کچھ لوگ ایک دوسرے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک کی بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے لا عدوى فی الاسلام، اسلام میں ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ کون بے وقوف کہتے ہیں ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے؟ ایک دیہاتی کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں لا عدوى، بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے، میں نے دیکھا کہ میرے اونٹ کتنے صاف ستھرے تھے کہ ان کی کھال ایسی تھی جیسے ہرن کی کھال، اچانک ایک خارش والا اونٹ آیا اور وہ جو میرے اونٹوں کے ساتھ ملا اس کی وجہ سے میرے سارے اونٹوں کو خارش ہو گئی، اور آپ فرماتے ہیں لا عدوى فی الاسلام، اسلام میں کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ جب کسی ایک اونٹ کو بھی خارش نہیں تھی اس کو کہاں سے لگی تھی؟ تو وہ خاموش ہو گیا، اس نے کہا اس کو اللہ نے لگائی تھی۔ تو فرمایا وہ اللہ جو پہلے کو خارش لگا سکتا ہے وہ تیرے اونٹوں کو خارش نہیں لگا سکتا ہے؟
یہ صرف ایک سبب ہے معمولی سا. سبب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ہر ایک چیز پیدا کی اور ہر چیز کا اصل سبب اللہ کے پاس ہے. جب اللہ کسی کو چاہے گا وہ مرے گا، اللہ کسی کو چاہے گا وہ زندہ رہے گا، اللہ چاہے گا تو بیمار ہوگا، اللہ چاہے گا تو صحت مند رہے گا. البتہ بیماری کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں اور اسباب بھی اللہ پیدا کرتا ہے، کوئی اور نہیں پیدا کرتا ہے. تو کوئی کہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ گئی، وہ ایک روایت بہت پھیلائی جاتی ہے، بہت مشہور ہے، فروا من المجذوم فرارک الاسد، کوڑ کی بیماری والے سے بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں، کہیں تم کو اس کی بیماری نہ لگ جائے. مگر اس کے مقابلے میں دوسری روایت بھول گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کوہڑی آیا اور آپ نے فرمایا تشریف لائیں، کھانا کھائیں. تو اس نے کہا میں تو کوڑ کا مریض ہوں. آپ نے فرمایا کل توکلت علی اللہ، کھاؤ میرا اللہ پر بھروسہ ہے، میں کسی اور چیز پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں. خلاصہ کیا نکلا؟ بیماری ایک کی دوسرے کو نہیں لگتی ہے، البتہ احتیاط کرنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ کہیں کسی بیوقوف کے دماغ میں شیطان یہ نہ ڈالے کہ وہ فلانا بدبخت اور منحوس آدمی آیا تھا ہمارے گاؤں میں، اس کی وجہ سے بیماری پھیل گئی. اسی لیے کہا جہاں تعاون پھیل جائے وہاں سے بھاگو مت، اور جہاں پر تعاون نہ ہو وہاں پر جاؤ مت. اگر تم جاؤ گے وہاں بیماری آئے گی، لوگ سمجھیں گے کہ اس منحوس کی وجہ سے بیماری آئی ہے. بیماری تو اللہ لاتا ہے، اور جہاں پر تم ہو وہاں سے اگر بھاگو گے اور اتفاق سے تمہارے مقدر میں مرنا نہیں ہے، تم بچ گئے تو تم سمجھو گے کہ میں بھاگا تھا اس لیے میں بچ گیا ہوں. اس لیے جہاں بیماری پھیلے وہاں سے بھاگو مت، اور جہاں پر بیماری نہ ہو وہاں پر جاؤ مت. کیا اعتدال والا دین ہے. فرمایا اپنی ضرورت کے لیے، اپنے دل کے اطمینان کے لیے تھوڑی اگر احتیاط کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے یہ سمجھو کہ بیماری سے بچ جاؤ گے، اور کسی کی بیماری کسی کو لگ جائے گی اللہ نہیں چاہتا، اور ایک بندہ زبردستی میں بیمار ہو گیا، ہو ہی نہیں سکتا ہے. قالوا طائرکم معکم، فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. ان ذکرتم، کیا جب تم کو نصیحت کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ جو تم کو سمجھاتا ہے تم اس کو منحوس سمجھتے ہو، تو کیا تمہیں سمجھانا اور تمہیں نصیحت کرنا یہ نحوست ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہو حدوں کو کراس کرنے والے لوگ. کیا ہوا اس کے اوپر؟ جن لوگوں کو سمجھایا گیا انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا، انہوں نے ان انبیاء کرام کی باتوں پر کان نہیں دھرے، تو کیا ان کی بات ہباء منصورہ ہو گئی؟ کیا ان کی بات سزائے باز گشت ہو گئی اور صدا بصحرا ہو گئی؟ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. فرمایا تم محنت کرو نتیجہ ضرور نکلے گا. مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. تمہارا کام ہے محنت کرنا، نتیجہ نکلے نہ نکلے اس پر تمہارا دھیان کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم محنت مکہ میں کرو گے اور نتیجہ مدینہ میں نکلے گا. ہو سکتا ہے کہ تم یہاں سناؤ گے لیکن جو دور سن رہا ہے اس کے اوپر زیادہ اثر ہو جائے اس کے مقابلے میں جو سامنے سن رہا ہے، جو کہ وہ بیچارہ سو رہا ہے دن بھر کا تھکا ہوا، اور گھر کے اندر شیطانی اثرات اور نحوست، یہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، جیسا بیٹھتا ہے ایک دم نیند آ جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے اس کو اثر نہ ہو، دور والے کو اثر ہو جائے، لیکن اصل میں اثر ہونا چاہیے اس کو جو سامنے ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے، یاد رکھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ آپ کی قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو یقین آنے میں کوئی شک تھا؟ اللہ کی بات پر کوئی شک تھا؟ نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اطمینان سے رہے کہ اچھا میری قوم نے یہ کام کیا ہے، جانے دو مجھے واپس. جب واپس پہنچے تو کیا کیا؟ القل الواح، یہ قرآن کی آیت ہے. تختیاں ادھر رکھی سورہ آراف میں 9ویں پارے میں، اور اپنے بھائی کو ان کی داڑھی پکڑی، ان کے بال پکڑے، یہ جرہ الیہ، اپنی طرف کھینچنے لگے اور قوم پر سخت غصہ ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غصہ قوم کو دیکھ کر آیا تھا وہ طور پر کیوں نہیں غصہ آیا؟ طور پر بھی اللہ نے بیان کیا، یقین تھا بالکل، اس لیے کہ شنیدہ گئے بود مانی دے دیدہ،
جو آدمی دیکھتا ہے اس سے زیادہ اثر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کہ جو خالی سنتا ہے. سننے پر بھی یقین ہوتا ہے لیکن دیکھنے سے جوش آ گیا کہ اچھا تم بچڑے کی پوجا کر رہے ہو. اور بھائی کے اوپر غصہ آیا کہ کیا آپ نے ان کو سمجھایا نہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اتنا سمجھایا کادوا ان یقتلوننی، قریب تھا کہ یہ مجھ کو قتل کر ڈالیں. جب یہ صورتحال پیش آئی تب بھی میں رکتا نہ. میں ڈر گیا اس بات سے کہ دو پارٹیاں ہو جائیں گی، ایک میرے ساتھ اور ایک سامری کے ساتھ، اور آپ کہیں گے خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. میں ڈرا اس بات سے کہ آپ کہیں گے تو نے بنی اسرائیل کو دو پھاڑ کر دیا اور میری بات کا خیال نہیں رکھا. میں نے تو اتنی محنت کی، حد کر دی محنت کی. تو جب انہوں نے یہ جواب دیا تب دل مطمئن ہوا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ محنت کرتے رہو، نتیجہ کہیں نکلے گا. کیا معلوم کسی ایک ہی بندے پر اثر ہو جائے اور وہی اس مشن کو دوسری جگہ جا کر کے جاری کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی محنت میں برکت عطا فرمائے. چنانچہ یہی ہوا. یہاں محنت ہو رہی تھی، ان لوگوں پر اثر نہیں ہو رہا تھا. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، آیا ایک آدمی من اقصى المدینہ، شہر کے اس کنارے سے دور سے ایک آدمی آیا. رجل، ایک آدمی، یسعى، دوڑتا ہوا. آتے ہی اس نے تقریر شروع کی. اور تقریر کیسی کی؟ قیامت تک جتنے لوگ دین کا کام کریں گے ان کے لیے کس طرح کام کرنا چاہیے، گائیڈ لائن کیا ہونی چاہیے، رہنما خطوط وہ ان کی تقریر میں موجود ہیں. کیا رہنما خطوط ہیں؟ قال یا قومی، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں. معلوم ہوا کہ سب سے پہلے سب لوگوں کے اندر اپنائیت ہونی چاہیے. ان کو یہ نہ کہو فلانوں اور فلانی قوم کے لوگوں، نہیں، ان کو اپنا بناؤ. یا قومی، او میری قوم کے لوگوں، اتبعوا المرسلین، بات مان لو تم رسولوں کی. اتبعوا، پیچھے چلو تم، المرسلین، بھیجے ہوں کہ جن کو اللہ نے بھیجا ہے ان کے پیچھے چلو. اتبعوا من لا يسألكم، اور کیوں کہہ رہا ہوں ان کے پیچھے چلو؟ تمہارے لیڈر تم سے ووٹ بھی مانگتے ہیں اور نوٹ بھی مانگتے ہیں. یہ نہ تم سے نوٹ مانگتے ہیں نہ ووٹ مانگتے ہیں. اتبعوا، پیچھے چلو، من، ان لوگوں کے لا يسألكم اجرا، جو تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے. اور یہ کمال ہے انبیاء کرام کا. سب سے پہلے جب وہ آتے ہیں اور جو پہلا اعلان کرتے ہیں، وہ پہلا اعلان کیا ہوتا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں دین کی دعوت کے اوپر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا ہوں. اتنا ہی نہیں، پھر ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ جو دین کی تڑپ رکھتے ہیں، چاہے کتنے غریب ہوں، کتنے بیچارے گھسے پٹے ہوں، معاشرے کے ستائے ہوئے ہوں، آپ ان کو اپنی توجہ کا مرکز بناؤ. اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان کی رعایت نہ رکھو. اتنا ہی نہیں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اپنی آنکھوں کو آگے نہ بڑھاؤ. مطلب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں غریب لوگ اور پیچھے کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور بات کرنے والا پیچھے کی طرف دیکھتا رہے. یا جیسے میں نے کہا کہ یہ نیٹ پر بھی نشر ہو رہا ہے تو میں دیکھوں پتہ نہیں کون کون سن رہا ہے. نہیں، ہم کو وہ دیکھنے ہیں جو سامنے موجود ہیں، کس تڑپ کے ساتھ آئے ہیں. جو گھر میں بیٹھ کر سن رہے ہو تو بستر میں سن رہے ہیں، کبھی سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے ہیں، اپنی مرضی سے لیٹے لیٹے بس مزے مار رہے ہیں. نہیں نہیں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اپنی آنکھوں کو ان کی طرف نہ بڑھاؤ جو دور بیٹھے ہیں. من لا يسألكم، ان کی بات کو مانو. لا يسألكم، جو نہیں سوال کرتے ہیں تم سے، اجرن، کسی مزدوری کا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. وهم مهتدون، اور وہ ہیں بھی سیدھے راستے پر، اور وہ ہیں بھی ہدایت یافتہ. غور کر لو، بالکل سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. دیکھیے کیا بات کرنے کا انداز ہے. سب سے پہلے کہا کہ میں تمہارا ہی ایک فرد ہوں، اس کے بعد کہا انبیاء کرام کی بات مانو، اس کے بعد دلیل پیش کی کیوں ان کی بات مانو. اس لیے کہ یہ تم سے کسی مزدوری کا اور کوئی ٹیوشن کا سوال ہے، یہ ٹیوٹر نہیں ہے، یہ تم پڑھا کر مزدوری لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ تمہیں فری میں پڑھاتے ہیں. اور ماسٹر جی غور سے دیکھ رہے ہیں، اصل میں یہ دور آیا ہے پڑھانے کے اوپر پیسے لینے کا. اکبر الہ آبادی نے تڑپ کر کہا تھا، گئے وہ دن کہ کہتے تھے طلبہ حضرت بل پیش کیجئے. اب کیسے دن آئے ہیں کہ کہتے ہیں سر بل پیش کیجئے. مہینہ پورا ہو گیا ہے، اب بتائیے کتنی فیس ہے آپ کی، ورنہ پڑھائی کے اوپر تو کوئی فیس نہیں ہوتی تھی. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
کیا زبردست انداز ہے، بات سمجھا رہے ہیں قوم کو اور اللہ کو مان نہیں رہی ہے قوم، لیکن کیا کہتے ہیں وَمَا لِيَ، اور مجھے کیا ہو گیا، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ہوں، الذی، اس ذات کی، فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ یہ بتائیے کہ یہ ایمان والا بندہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا تھا کیا؟ بولو نا، سو گئے کیا؟ کر رہا تھا نا، تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے مجھے کیا ہو گیا، میں اس ذات کی عبادت نہیں کرتا ہوں الذی فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ یہ سمجھانے کا طریقہ ہے، اور یہیں سے وہ اصول نکلا کہ اپنے بھائی کے اندر 99 خرابیاں ہوں، اگر ایک خوبی ہے تو اس کی خوبی بیان کرو، اور جب بیان کرنے لگو تو یہ نہ کہو یہ بدماش قسم کے لوگ اور بے نمازی قسم کے لوگ، ارے تیری نماز اللہ کے یہاں پہنچی بھی نہیں پہنچی، تجھے کیا معلوم ہے؟ تو اپنے آپ کو مخاطب کر، اپنی نبھا محمد، چھڑ پرواہ یاراں، تو دوسروں کی فکر میں لگا ہے نہیں، اگر ان کو بھی مخاطب کرنا ہے تو اپنے آپ کو کہو وَمَا لِيَ، اور مجھے کیا ہو گیا، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ہوں، الذی، اس ذات کی، فطرنی، جس نے پیدا کیا نی، مجھ کو۔ لیکن اگر اپنے آپ کو ہی کہتا رہے گا، اپنے آپ کو ہی، تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید مولوی صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا سمجھیں گے کہ شاید کوئی بڑا پاپ کر لیا ہے انہوں نے اور بڑے پریشان ہیں۔ ہم لوگ تو نیکوکار لوگ ہیں، مولوی صاحب نے پتہ نہیں کیا اتنا بڑا پاپ کیا ہے، اس لیے آگے اشارہ کیا کہ میں اپنے سے کہہ رہا ہوں مگر تم کو سنا رہا ہوں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے پاس تم کو بھی لوٹ کر جانا ہے۔ میں تو ڈرتا ہوں اس کے پاس خالی ہاتھ کیسے جاؤں گا، مگر تم کو بھی تو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 بد دعائیں فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بد دعا کیا تھی کہ آپ نے فرمایا وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملا مگر اپنی بخشش نہیں کرا سکا، اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ میرے بھائیو، ہم سب ارادہ کریں اس رمضان میں تو ہم سب اپنی بخشش کروا کے رہیں گے، اور اللہ سے جو بخشش مانگے اللہ بخشش نہ کرے، ہم ہر وقت میں اللہ سے مانگیں اور اپنی زندگی کے ایک ایک گناہ کو یاد کر کر کے اس سے توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کریں کہ یہ گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ صبح کی مجلس میں سنایا تھا کہ توبہ کس کو کہتے ہیں، جس میں 6 باتیں ہوں۔ نمبر 1، کیے ہوئے کام کے اوپر پچھتاوا ہو، شرمندگی ہو۔ نمبر 2، اس کو آئندہ کبھی نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ نمبر 3، جس وقت میں گناہ کرتا تھا ان وقتوں میں اب نیکی کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ نمبر 4، جن جن لوگوں کے حقوق کھائے تھے ان کے حقوق ادا کرے اور ادا کرنے کا ارادہ کرے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے وہ حقوق جو ادا کیے جا سکتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، ان کو ادا کرنے کا ارادہ کرے، اور اگر ان کو ادا کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی توبہ شوبہ نہیں ہے، توبۃ نصوحا۔ اس آیت کے ضمن میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول پیش کیا تھا۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ، آخری بات، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی پکی امید ہو، پکا یقین ہو، اور اللہ سے توفیق مانگے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم کو لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ دیکھیں یہ بھی کتنا بڑا ضابطہ آیا بیان کرنے کا کہ کبھی بیان کرنے والا لوگوں کو محتاج سمجھ کے اور اپنے آپ کو مستغنی سمجھ کر بات نہ کرے۔ میں نے شاید کبھی بتایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو گورنری سے ہٹا دیا، صرف کس وجہ سے؟ سنا کہ اس نے اتنی اونچی کرسی بنائی ہے کہ جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو پیر رکھنے کے لیے ایک دوسری کرسی ہوتی ہے، اتنا اونچا ہے۔ فرمایا اچھا تیرے پیر زمین پر نہیں ٹکتے ہیں، اس کو گورنری سے ہٹا دیا کہ تو لوگوں کو کمزور سمجھتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اَأَتَّخِذُ، کیا میں بناؤں، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، آلِهَةً، دوسرے معبود، حالانکہ یہ دوسرے معبود سمجھتا تھا اللہ کے سوا۔ بولو نا، سونا جاگ کر جواب دو، نہیں سمجھتا تھا، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو خدا بناؤں، دوسروں کو معبود بناؤں، اور کس کو معبود بناؤں؟ ان یریدنی الرحمن، اگر بے پناہ رحم کرنے والا، رحم و کرم کرنے والا اللہ چاہے بضر، کوئی تکلیف پہنچانا مجھ کو، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان کی سفارش مجھے کچھ کام نہیں آئے۔
یوں تو وہ بچا ہی نہیں سکتے، لوگ ان کو خدا نہیں مانتے تھے۔ عرب کے لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کہتے تھے جو باطل خدا انہوں نے بنائے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، قرآن پاک کی آیت ہے سورہ یونس کی، کیا کہتے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ براہ راست کوئی خدا نہیں ہے۔ فرمایا اچھا اگر خدا کوئی مصیبت میں ڈالنا چاہے، آج کی زبان میں کہیے خدا کورونے میں مبتلا کرنا چاہے، تو ان کی سفارش سے مجھے کوئی فائدہ ہونے والا کیا معلوم ہوا کہ جب اللہ کسی کو مارنا چاہے کسی کی سفارش سے وہ بچ نہیں سکتا، اور جس کو اللہ بچانا چاہے اس کی ساری دنیا مل کر کے سجدوں میں دعائیں کریں، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں امریکہ کا بیڑا غرق کر دے، برطانیہ کا بھی کر دے، فرانس کا بھی کر دینا، خدا کو آرڈر دے رہے ہیں اس کو بھی مارنا، اس کو بھی مار دینا، اس کو بھی مار دینا۔ وہ اللہ کا اپنا نظام ہے، وہ آپ کے آرڈر کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ ان یریدن الرحمن، اگر رحمان چاہے بذر، بہت زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہی مجھے کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، نہیں کام آئے گی ان کی سفارش مجھ کو شیئا کچھ بھی، ولا ينقذونی، اور یہ مجھ کو چھڑا بھی نہیں سکیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ انی اذن، اگر میں ایسی سوچ مان لوں کہ ایسے خداؤں کی پوجا کروں، انی اذن، تو بے شک تب تو میں لفی ضلال مبین، کھلا گمراہی میں ہوں گا۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے آپ کو، لیکن سنا کس کو رہا ہے؟ ان کو سنا رہا ہے۔ فارسی والے کہتے ہیں گفت آیت در حدیث دیگراں، اور ہماری زبان میں کہتے ہیں کون نا سناؤں نو آنا، یعنی بہو سے ڈرتی ہے بیچاری ساس، ان کو کہوں گی تو ماریں گی اٹھا کر کے ڈنڈا، تو وہ کہتی ہے بیٹی کو لیکن سناتی ہے بہو کو۔ یہ وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے مگر سنا کن کو رہا ہے؟ ان کو۔ ہائے ہائے، انی اذن، بے شک میں اذن تب تو لفی ضلال مبین، ضرور بضرور کھلا گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اشارے میں بات کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، آدمی اشارے میں کرتا رہے تو لوگ بات کو سمجھیں گے نہیں، کسی موڑ کے اوپر آپ کو کھل کر بات کرنی پڑے گی۔ چنانچہ اتنی تقریر کے بعد اب ایمان والے کو جوش آیا اور اس نے کہا سنو بات، میں خدا کو مانتا ہوں، تم ان کو مار رہے ہو کہ یہ خدا کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کی توحید کیوں پھیلاتے ہیں، میں بھی ان کا ساتھی ہوں، کیا کر سکتے ہو تم کر لو۔ انی آمنت بربکم، بے شک میں ایمان لا چکا ہوں، مگر توجہ کیجئے کس کو مان چکا ہوں؟ کہنا تھا میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ کہنا تھا میں اپنے رب کو مانتا ہوں، جیسا کہتا میں اپنے رب کو مانتا ہوں، یہ کہتے بہت اچھی بات، تیرا رب اور ہے ہمارا رب اور ہے، تو اپنے رب کو مانتا جا، ہم اپنے رب کو مانیں گے، ہمارے رب بہت سارے ہیں، ہمارے سب ہیں، تمہارا ایک رب ہے، ہم تو بہت ساروں کو مانیں گے تم ایک کو مانو۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں کہا، کیا کہا؟ انی آمنت بربکم، میں ایمان لا چکا ہوں تمہارے رب پر، اپنے پر نہیں کہا، کیا کہا؟ تمہارے رب پر۔ کہنا کیا مقصد ہے کہ اگر اپنا کہیں گے وہ چڑیں گے کہ جو میرا رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے اور وہ ہم سب کا اکیلا رب ہے۔ آج یہی تو مصیبت، ہم کو کہنا ہی نہیں آتا ہے۔ مجھے ایک جگہ کی بات بتائی گئی کہ وہاں لوگوں نے، وہ میچ ہوتا ہے، ایک عذاب ہے، شیطانوں کا کام ہے، اس کے اوپر کوئی ٹیم جیتی کوئی ہاری تو کسی نے نعرے لگائے تو دوسرے اٹھے تو انہوں نے خدا کو گالیاں لکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں، قرآن کو گالیاں لکھی، دین کو گالیاں لکھی۔ وہاں تھوڑے سے لڑکے تھے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ ایسا ہو گیا ہم کیا کریں؟ میں نے کہا ہر گالی کے نیچے لکھ دو جو خدا تمہارا وہی ہے ہمارا، اور اس کے نیچے لکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ہمارے نبی اتنے تمہارے نبی، دین جو ہمارا وہی تمہارا ہے، یہ تو ایک ہی ہے، قرآن ہمارا بھی ہے تمہارا بھی ہے۔ تو 24 گھنٹے نہیں گزرے، وہ تو بدماش ایک دو ہوتے ہیں، ایک دو ہوتے ہیں، پورا معاشرہ ایسا تھوڑا ہوتا ہے، وہ 2-4 لوگ سے سب معافی مانگنے کے لیے آگے، جی باجی ساڈے کو غلطی ہوگی، بڑی جلدی غلطی مانگ لی۔ ہمارا کہنے کا طریقہ غلط ہے۔ انی آمنت بربکم، میں ایمان لا چکا ہوں بربکم، تمہارے رب پر، فاسمعونی، تو تم سن لو مجھ سے، میں نہیں کسی سے ڈرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں۔ ادھر اس نے کہا کہ میں تمہارے رب کو مانتا ہوں، ادھر کیا ہوا؟ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جا جنت میں چلا جا، جا جنت میں چلا جا، مگر ایسے چھوڑا گیا، جان نکلی تبھی تو جنت میں گیا۔
تو کس طرح جان نکلی، یہ واقعہ کہاں کا ہے، اور یہ کنارے سے آنے والا بندہ کون ہے، اور یہ 3 انسان کون ہیں؟ اکثر نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں۔ بعد نے کہا کہ بائبل میں اور پرانی تاریخی کتابوں میں انطاکیہ نام کے گاؤں کا ایک قصہ پیش آتا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے بھی 3 لوگ گئے تھے، اور جو کنارے سے دوڑتا ہوا آیا تھا اس کا نام حبیب نجار تھا، اور ان 3 کا نام صادق اور صدوق اور شلوم انہوں نے لکھا۔ اگر مان لے وہ قصہ تو اس میں کیا ہے کہ یہ نیک بندے نے جب کہا کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں، حالانکہ یہ کہا تمہارے رب کو مانتا ہوں، تو لوگوں نے اس کو شہید کیا، مگر بڑی بے دردی سے۔ کیسے؟ اس کو زمین پر لٹایا اور سب دوڑ دوڑ کر کے اس کے پیٹ پر چھلانگے مارتے تھے، جس سے وہ پچک گیا اور پھسل گیا، اور اس طرح تڑپ تڑپ کر کے اس کی جان نکلی۔ اللہ نے فرمایا نکلی نہیں، جنت میں داخل ہو گئی۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جا جنت میں چلا جا۔ لیکن کمال بات ہے، ایمان والوں کے دل کے اندر درد کیسا ہونا چاہیے انسانیت کا، جنت میں جا کر کے یہ خوشی نہ ہو کہ فلاں فلاں کافر کا بچہ یہاں نہیں آیا۔ جیسے ہمارے لوگ آپس میں لڑتے ہیں نا، کہتے ہیں جس جنت میں تو جائے گا اگر وہ جنت ہے تو میں تو اس جنت میں بھی نہیں جاؤں گا۔ ارے کیا کہہ رہا ہے، کیسی بیوقوفانہ باتیں۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جنت میں جا کر کے خوش نہیں ہوتا کہ ابو جہل یہاں نہیں آیا، جنت میں جا کر افسوس کرتا ہے کیسا بدبخت نکلا، کہاں پھنسا ہوا ہے عذاب میں، یہ جنت کتنے مزے کی جگہ ہے، یہاں نہیں آیا۔ یہ نیک بندہ جنت میں پہنچا، اس کی روح جنت میں پہنچی۔ اور اسی پر میں نے کہا تھا کہ شہید کے زندہ ہونے کا یہ معنی اکثر نے کیا کہ وہ زندہ ہے، یعنی اس کی جان نکلتی ہے سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے، اس کا مطلب وہ زندہ ہے اور اس کو زندوں کی طرح وہاں کھانا ملتا ہے۔ یرزقون قرآن پاک میں آیا، یہ جنت میں پہنچا، اس کی طرف کیا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون، قال اس نے کہا یا لیتا، اے کاش، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میری تمنا ہے قومی یعلمون، اب میری قوم جان لیتی کہ میں کہاں پہنچا، ابھی پتہ چل جاتا، اب ایمان لے آتے، چلو مجھے مار دیا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہی تمنا ہونی چاہیے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے قصے میں ایک بات آتی ہے، جگر تھام کر سنیے۔ جب چاروں طرف سے آپ کے اوپر پتھر برس رہے تھے، اس موقع پر آپ نے فرمایا پتھر ضرور مارو مگر کم سے کم میری بات تو سن لو، پتھر بھی مارتے رہو مگر میری بات بھی تو سن لو۔ انہوں نے کہا پتھر ماریں گے مگر تیری بات نہیں سنیں گے۔ یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی کس بات کو، بما غفر لی، اس بات کو کہ بخشش کر دی میرے لیے ربی، میرے رب نے، تو میری قوم بھی میرے راستے پر چلتی، وجعلنی من المکرمین، اور اس بات کو جان لیتی جعلنی کہ میرے رب نے شمار کر دیا مجھ کو من المکرمین، عزت دیے ہوئے لوگوں میں سے۔ اے کاش میری قوم کو پتہ چلتا۔ یہ تو اس کی تمنا ہے، حشر میں بھی اسی سے ملنے کی ہے دعا میری، نگاہ تیر جس کی بن جائے قضا میری۔ مگر قوم کا کیا ہوا؟ اس کو تم مار دیا، بڑے خوش ہو گئے ہم نے مار دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ مار گئے مگر اب ان کا بھی زیادہ دیر کوئی بہتر انجام نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا۔ مگر کیسا عذاب آیا ان کے اوپر؟ آسمان سے فرشتوں کی فوج اتری، آسمان سے بجلیاں گری، زمین پھٹی، فرمایا نہیں، وما انزلنا، اور نہیں اتارا ہم نے علی قومہ، اس کی قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، من جند، کوئی لشکر، ضرورت ہی نہیں تھی اتارنے کی، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور ہم اتارنے والے تھے ہی نہیں، مطلب ہم کو ان کو مارنے کے لیے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر کیسے عذاب آیا؟ ان کانت الا صیحہ، نہیں تھی ان پر آنے والی وہ عذاب، وہ مار نہیں تھی، الا صیحہ، مگر ایک چیخ تھی، واحدتاً، ایک ہی، ایسا نہیں کہ ایک چیخ ماری کچھ مرے کچھ بچ گئے، دوسری ماری تیسری ماری، نہ، ایک ہی چیخ تھی فضا کے اندر۔ پھر اس چیخ سے کیا ہوا؟ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، اچانک وہ سب کے سب بجھے ہوئے چراغ ہو گئے۔ اللہ اکبر! جس طرح چراغ کو بجھانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک پھونک مارتے ہیں، پھونک کیا ایک ہوائی تو ہوتی ہے، اس سے وہ بجھ جاتا ہے۔ اور یہ کنسیپٹ بھی مجھے لگتا ہے سب سے پہلے دنیا میں قرآن پاک نے پیش کیا کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت کس میں ہوتی ہے؟ بولو، آواز سے بڑھ کر کسی چیز میں طاقت نہیں ہے۔
جو 20-20 منزلہ 112 منزلہ بلڈنگ زمین پر آ گئی، اس کو کسی نے دھکا مارا تھا؟ نہیں، ایک زور کی آواز، دھماکہ۔ وہ دھماکہ کیا کرتا ہے؟ آواز کو، وہ آواز ہوا کو دھکا مارتی ہے۔ تو جس طرح ہوا چراغ کو گل کر دیتی ہے، اس طرح زندگی کے چراغ بھی بجھ جاتے ہیں۔ ایک ہی چیخ، کس نے ماری یہ چیخ؟ تفسیر میں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا صرف ایک چیخ مار دو بس۔ وہ چیخ ماری، کیا ہوا؟ زمین میں زلزلہ، فضا کانپ گئی۔ ایک لمحے کے بعد ایسے تھے جس طرح چراغ گل ہو گئے، کوئی زندہ ہی نہیں تھا۔ یا حسرتن علی العباد، وہ بندہ جنت میں پہنچا، اس کو بھی افسوس کہ لوگ سمجھتے نہیں، اور اب یہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو مار کر کے خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دشمنی ہے بندوں سے؟ قرآن پاک میں 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اے لوگو یہ تو بتاؤ مجھے تمہیں سزا دے کر کیا ملے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ، تو تمہیں مار کر مجھے کیا ملے گا؟ میں کوئی تمہیں زبردستی مارنا چاہتا ہوں، مگر تم ان راہوں پر چلتے ہو جن پر تباہیاں آتی ہیں۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آتا ہے ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کی مذاق اڑاتے ہیں۔ پوری تاریخ انسانیت میں یہی ہوا، جب بھی کوئی نبی آتا ہے، آ کر کے سمجھاتا ہے، لوگ اس کی مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر خدا کا عذاب آتا ہے، ملیا میٹ ہو جاتے ہیں اور مذاق اڑانے کا مزہ چکھتے ہیں، پھر بڑا پچھتاتے ہیں، لیکن پچھتانے سے کوئی فائدہ ہے؟ اور سورہ زاریات میں اتواصوا بہ، کیا یہ مرنے والے جندوں کو وصیت کر کے مرتے ہیں کہ یار ہم تو مر گئے، لیکن جب بھی کوئی دوسرا نبی آئے گا اس کی مذاق اڑانا، جب بھی کوئی آئے گا اس کی مذاق اڑانا؟ اور آج ہم اگر قرآن کو پڑھیں اور سنیں اور پھر عمل نہ کریں تو کیا ہم مذاق اڑانا